بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ بی واچ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں تاج محمد جان۔ آج انتہائی اہم موضوع ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہر جگہ پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ 9 مئی آپ کو پتہ ہے 2 دن کے بعد آنے والا ہے۔ اس پر جو نا زخم ارے ہو گئے ہیں ان کے جو متاثرین ہیں، یعنی کہ 9 مئی کے بعد جس جماعت کو جو نا ذمہ دار قرار دے کے اس کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی وہ بھی، اور دوسری جانب جن کے خلاف یہ کارروائی کی گئی یعنی کہ ہمارے عسکری ادارہ اس کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی اس ایک ٹولے کی جانب سے جو اس 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھا، دونوں کے زخم ارے ہو گئے ہیں۔ اس پر جو نا کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اندلی مل کر کریں آہوزاریاں، میں پیٹوں جگر کو تو ہائے دل پکار، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ اس پر جو نا بات چیت کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی انصار چودھری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ میجر جنرل احمد شریف چودھری جو ہے انہوں نے جو کچھ آج اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا ہے، تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں۔ اس پر جو نا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 9 مئی کے موقع پر کیا پروگرام جو نا اس کا زیر عمل ہے یا اس پر عمل کیا جائے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے چوہدری صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ، دوسرا آپ یہ بتائیں کہ میجر جنرل احمد شریف جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے مین پوائنٹس جو ہے نا سب سے بڑی 2 یا 3 باتیں ہیں، وہ جو نا ان پر تھوڑا سا اظہار خیال فرمائیں۔ تاج صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندوں سے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف 2 موضوع کے اوپر، ایک داخلی اور ایک خارجی موضوع کے اوپر جو ہے نا انہوں نے بڑی کھل کھلا کے باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے خارجی موضوع کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں ان میں کون ملوث ہیں۔ اس میں انہوں نے بتا دیا واضح طور پہ کہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ جو ہیں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اپنی مسموم کروائیاں کر رہی ہیں، اور پاک فوج انتہائی دلیری کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ بھی کر رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو پچھلے دنوں چائنیز کی ہلاکت کا معاملہ ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ملوث نکلی ہے، اور افغان جو باشندہ ہے جو افغانستان کا رہنے والا ہے وہ ایک دہشت گرد وہ ہلاک ہو گئے تھے جنہیں خود کش حملہ کیا تھا، اور ایک افغان دہشت گرد جو ہے نا وہ ہم نے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے افغان جو سرزمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہمارے جو ارادے ہیں اور ہمارے جو جوان ہیں وہ انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ ان مذموم کاروائیوں کے لیے جو ہے نا وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اپنی ملک کے لیے، قوم کے لیے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا جی چوہدری صاحب، یہ تو ایک ایکسٹرنل پہلو تھا۔ ہم بات کرتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، چونکہ 2 دن کے بعد 9 مئی آنے والا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ برس 9 مئی کو جو نا ہمارے عسکری جو ادارہ ہیں، ایک ادارہ جو فوج ہے اس کی جو تنصیبات ہیں ان پر بڑے پیمانے پر جو نا حملہ ہوا تھا، پوری دنیا میں جو نا اس کو کنڈیم کیا گیا تھا۔ ایک تو اس میں ملوث یا متاثرہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اور دوسری جانب پاک فوج، ان دونوں کے زخم ارے ہو گئے ہیں۔ پریس کانفرنس سے ایسے لگتا تھا کہ پاک فوج جو نا ابھی تک اس کو بھولی نہیں ہے، بلکہ جو یہ دن قریب آ رہا ہے اس کے زخم پھر سے ارے ہو گئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر جو نا ان کا جو بیانیہ ہے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے یا جو کچھ وہ کہہ رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر، اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ جو نا ان جو واقعات ہیں 9 مئی کے، ان کے کرداروں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے جو نا پرعزم ہے۔ جی بالکل طاہر صاحب، آپ نے درست فرمایا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ افواج پاکستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا مقدمہ ہے، اور ان واقعات کے اندر جتنے بھی، میرا مطلب ہے کہ یہ واقعات ہوئے تھے پاکستان کے دیگر شہروں میں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میاں والی میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا، لاہور میں بھی ہوا تھا، راولپنڈی کے جو ہیڈ کوارٹر ہے چیز کو وہاں پہ معاملہ ہوا تھا۔ انہوں نے واضح طور پہ آج اس بات کو دہرایا ہے کہ ان واقعات کے اندر
जो भी लोग मुलवस हैं और जिन्होंने ये मामलात हमला करवाया है और जो कराने वाले हैं, दोनों को जो है ना वो सज़ा देनी पड़ेगी। अगर हमने इनको सज़ा ना दी तो ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है कि इंतहाई ख़तरनाक होगा और किसी की जानो माल जो है ना वो जी जी इस तरह की उन्होंने बात की, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और दूसरी जो बात मैं जो सबसे आम है वो यही है, जिस वक्त एक हमारे जो मीडिया के नुमाइंदे हैं उन्होंने सवाल किया कि सर इस सिलसिले में जो आप जिसको मेरा मतलब है कि आपने इंतशारी टोला जो है आप उसको कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उसके साथ जो है आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है बातचीत की जो है वो भी जो है सदाएँ बुलंद हो रही हैं, तो इस पर उन्होंने भी वाज़ह जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग सानिया 9 मई के अंदर मुलवस हैं उनसे जो है कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि वो सिद्क़ दिल के साथ कौम से माफ़ी नहीं मांगते हैं, उस वक्त तक हम जो है ना जी हाँ जोशी साहब, इस पर मैं थोड़ा सा जो ना चाहता हूँ कि आप थोड़ा डिटेल से बताएं कि हम पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से ये सुन रहे थे कि इमरान खान जो है उनके साथ कुछ मुहिब वतन कह रहे थे कि मुहिब वतन जो लोग हैं वो ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां हैं उनको कम किया जाए और ये जो सियासी मामलात हैं इनको जो ना दुरुस्त ट्रैक पर लाया जाए और मुल्क की मैशियत जो है उसको सहारा देने के लिए जो ना ये जो एक सियासी अफरा तफरी का माहौल है इसको ख़त्म किया जाए। इसको ख़त्म करने के लिए कुछ कुव्वतें सरगर्म अमल हैं, लेकिन इसको जो ना फ्लैटली रिफ्यूज़ किया है मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इंतशारी जो टोला है उसके साथ किसी तरह भी किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो कौम से माफ़ी मांगे। 9 मई को जो कुछ उन्होंने किया उस माफ़ी के बाद वो फिर जो है ना सियासी मामलात में अच्छे रवैये जो हैं उनका मुजाहरा करें, तब जाके ये बात आगे चल सकती है। जी जोशी साहब। जी ताहिर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इन्हीं ख्यालात का इज़हार जो है वो DGI SPR साहब ने किया है और दो चीज़ें जो है ना फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद भी में वाज़ह की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो इस वक्त एक और सदा बुलंद हो रही है कि साने 9 मई का जो वाक़या था इसका एक जुडिशल कमीशन जो है ना वो बना दिया जाए। और इस पे मैं जोशी साहब आपसे अलग से पूछूंगा, जुडिशल कमीशन जो है ना। जी 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 अच्छा, तो दूसरा जो आपने की बात है ना कि ये जो उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि इमरान खान साहब से जो है ना हमारे मुज़ाकरात नहीं हो सकते और इसके लिए कुछ कुफ्तें जो थी वो सरगर्म थी, और जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने कहा था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना वो मामलात जो है ना वो हल होने जा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने जैसा कि आपको ने खुद फरमाया है कि आज 7 मई है और कल का दिन के बाद परसों 9 मई है, तो इस पर उन्होंने वाज़ह तौर पर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके चेयरमैन इमरान खान के साथ किसी किस्म की भी बातचीत करने से न सिर्फ इनकार किया है बल्कि कहा है कि हमारे इस इंतशारी टोले के साथ जब तक के एक ही रास्ता है, एक ही उन्होंने बताया है कि इसका दूसरा कोई वे नहीं है जब तक वो कौम से माफ़ी नहीं मांगते। मैं तो ये कहूँगा जी कि ये जो दरवाज़ा खोल रहे थे ना, चाहे वो बयानात की हद तक ही था कि ये मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा लोग खोल रहे थे, मीडिया पर भी बातें हो रही थी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की, उन्होंने इस मुज़ाकरात के जो दरवाज़ा है इस पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया है। तो आज सब देखें, गुजारिश ये है कि इससे मेरा मतलब जैसा कि आपने फरमाया है कि जो बातें हो रही थी, जो मेरा मतलब है किस तरह के मामला चल रहे थे, वो जितनी भी बातें थी उनके अंदर कुछ सदाकत नहीं थी। वो सदाकत इस हवाले से नहीं थी कि ये कहानियाँ होती हैं, जैसा कि मेरा मतलब है कि आपको पता ही कि हमारा जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर किस किस्म की जो है ना ये कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं और आप एक चीज़ का जो है वो यकीन कर लें कि साने 9 मई के जो मुलजमान हैं, चाहे उसमें कोई भी मुलवस है, चाहे उसमें कोई भी जमात शामिल है, चाहे वो किसी ने कराया है या करवाया गया है, वो जो है सजा से नहीं बच सकेंगे। ये जो बात है उन्होंने बिल्कुल क्लियर अंदाज में ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन जो साहब उन्होंने ये तो नहीं कहा जी कि किसी ने भी, वो तो एक ही जमात को टारगेट कर रहे हैं और बता रहे हैं, और अब सही है या गलत है इसका उन्होंने एक जो ना मुतालबा हो रहा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आज जो ना फ़ौज की तरफ से भी ये मुतालबा आ गया है या हमायत आ गई है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और 9 मई के जितने भी वाक़यात हैं उनकी गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात की जाए, सबको बुलाया जाए उसमें और सुना जाए और देखा जाए कि किसका क्या किरदार है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो जुडिशल कमीशन है इसमें फिर इमरान खान का जो किरदार है, IMF को लेटर लिखना और फिर अमेरिका में लॉबिंग करना और दीगर जो उनके इक़दाम हैं उन सब का जो ना अमीर गहराई के साथ तज्ज़िया करके ज़िम्मेदारों का तयन करके
ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، وہ کسی طور پر بھی معافی جو ہے نا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کہ فوج جو ہے وہ کسی طرح بھی 9 مئی کے کرداروں کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سر، گزارش یہ کہ طاہر صاحب آپ کو بالکل یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ علم رکھتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے، یہ مطالبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہو رہا ہے، یہ گور علی خان کی طرف سے ہو رہا ہے، عمر ایوب کی طرف سے ہو رہا ہے کہ یہ جو ثانیہ 9 مئی ہے اس کے اوپر جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ کسی اور جماعت کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جوڈیشل کمیشن انہوں نے نہیں بنانا، یہ جوڈیشل کمیشن حکومت نے بنانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں بالکل بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جوڈیشل کمیشن میں سنہ 9 مئی کے علاوہ آپ جو 2014 میں دھرنا ہوا تھا، آپ نے وہ معاملہ بھی دیکھنا ہے، آپ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور جو پاکستان پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا آپ نے اس کو بھی دینا ہے۔ صرف سنہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل بنا کر آپ خود کو بڑی ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ جتنے بھی پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے اندر سارے وہ جو ہے نا زیر بحث لانے چاہیے، اور اس میں جو میرا مطلب ہے کہ ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے نا سزا دی جانی چاہیے۔ جی جوئی صاحب، ایک جو نا انہوں نے یہ بھی بات کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ فوج میں جو نا ایک کڑا سسٹم موجود ہے خود احتسابی کا۔ 9 مئی کے بعد فوج نے اپنے اندر اپنے ادارے کے اندر جو ہے نا خود احتسابی مکمل کر لی ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ اب جو ہے نا سیاسی حوالے سے اس کی جو ہے نا جانچ پڑتال اور اس کی جو انکوائری ہے وہ ابھی تک تشنہ تکمیل ہے۔ انہوں نے جہاں پہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے نا اس کی حمایت کی ہے یا اس کا بنانے کا مطالبہ کیا ہے، وہیں پہ جو ہے نا اداروں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی مکمل تحقیقات کریں اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر پاکستان میں کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ طاہر صاحب دیکھیں، یہ بات تو میں تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ جو آپ نے بات کی ہے نا، ایک اور کوشچن جو ہے نا وہ ہوا تھا، وہ کورٹ کمانڈر منگلا کے حوالے سے کوشچن ان سے ہوا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ فوج کے اندر جو ہے نا ایک بڑا ہی مضبوط اور صاف اور شفاف جو ہے نا خود احتسابی کا جو عمل ہوتا ہے، اور اس پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان فوج کے اندر جتنا بھی رینک بڑا ہوگا وہ خود احتسابی کا عمل بھی اتنا ہی سخت اور کڑا ہوتا ہے۔ اس پر انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ وہ جو کورٹ کمانڈر منگلا کا جو ہمارے صافی بھائی نے سوال کیا تھا کہ آپ نے ان سے جو ہے استعفیٰ جو ہے وہ زبردستی لیا تھا، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اس پر جو ہے ان سے استعفیٰ زبردستی نہیں لیا گیا، بلکہ وہ جن معاملات کے اندر ملوث تھے تو اس پر فوج نے ایک خود احتسابی عمل کیا جس پر ان کو جو ہے نا عہدے سے ہٹایا گیا۔ اچھا جوئی صاحب، ایک اور بھی ان سے سوال کیا گیا تھا کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں عوام نے 9 مئی کا جو بیانیہ ہے یا 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں جو ہے نا میجر جنرل احمد شریف چودھری جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ 47% ٹوٹل ٹرن آؤٹ تھا اور اس میں 6.5 کروڑ ووٹرز جو ہیں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جس میں سے 31% ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملے، باقی 70% جو ہیں وہ تو دوسری جماعتوں کو ووٹ گئے ہیں، اور انہوں نے تو مسترد نہیں کیا 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں۔ جی طاہر صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں جو ہے نا وہ کہا ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو سنہ 9 مئی کو ذمہ داران آپ پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرا رہے ہیں تو 8 مئی کے الیکشن میں تو لوگوں نے اپنے بھرپور جو ہے نا وہ ایک مینڈیٹ کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بھرپور مینڈیٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ تو اس پر انہوں نے پھر یہ جو فیکٹ اینڈ فگر آپ نے بتائی ہے کہ کتنا ٹرن آؤٹ رہا ہے، کتنے کروڑ لوگوں نے ووٹ میں حصہ لیا، اور پاکستان کی جو اس وقت آبادی ہے وہ آپ کو پتہ ہے 24 کروڑ آبادی ہے، تو اس میں کہا تھا یہ فگر اگر نکال دو تو پیچھے جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے نا ایک 1/3 تعداد جو ہے بچتی ہے، وہ جو ہے وہ پاکستان فوج کے ساتھ ہے۔ جی انہوں نے فگرز کے ساتھ بتایا۔ اچھا جوئی صاحب، ایک اور جو ہے نا انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن اور اس کے جو نتائج ہیں اس پر اس کے حوالے سے فوج پر جو ہے نا تنقید کی جا رہی ہے کہ فوج جو ہے نا اس پر اثر انداز ہوئی۔
اس پر جو جواب دیا میں چاہتا ہوں وہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ بتائیں. ہاں جی بالکل طاہر صاحب، بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پریس کانفرنس میں بھی بڑے یہ صاف قسم کا جو تھا سوال ہوا تھا کہ جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں مختلف جماعتوں کی طرف سے کہا گیا کہ ان انتخابات کے اندر جو ہے نا فوج کا جو کردار رہا ہے وہ جو ہے جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا جو ہے زیادہ میرا ان کا ساتھ دیا گیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، فوج ٹوٹلی جو ہے وہ الیکشن میں نیوٹرل تھی اور انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہاں پہ جو انتظامی جو ادارے ہیں، جو الیکشن کمیشن ہے، حکومت ہے، سیکورٹی کے حوالے سے وہ فرائض باحسن طریقے سے انجام دیے ہیں. اس کے علاوہ باقی فوج کا جو ہے الیکشن کمیشن کے اندر کسی قسم کی جو ہے انٹرفیرنس جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. فوج نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نیوٹرل رکھا، بالکل نیوٹرل رکھا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا چوہدری صاحب، ایک اور انہوں نے بات کی ہے کہ SIFC اس میں جو نا فوج کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ حکومت کی خواہش پر ہم صرف جو نا سہولت کاری دے رہے ہیں. یہ ملک کی معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس پر کیا کہیں گے آپ، کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں سر، گزارش یہ کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ اس وقت حکومت کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے روابط ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایک پیج پہ ہے. اور پاکستان آرمی کے جو چیف آرمی سٹاف ہیں جنرل میں عاصم منیر صاحب، وہ ان کی بہت خواہش ہے اور وہ حکومت کی بھرپور معاونت کر رہے ہیں. بلکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں بھی جو سعودی عرب سے جو وفد آیا ہوا تھا، تجارتی وفد آیا ہوا تھا، اس میں انہوں نے شرکت بھی کی اور اس تجارتی وفد کے ساتھ انہوں نے گفت و شنید بھی کی اور انہوں نے اس بات کی ایک گارنٹی دی کہ اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ہر قسم کا جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے گا اور آپ کو یہاں پہ تمام جو سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی. وہ یہ چاہتے ہیں، آرمی چیف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے اور یہ سرمایہ کاری جب پاکستان کے اندر آئے گی تو پاکستان کی نہ صرف معیشت ٹھیک ہوگی بلکہ اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ عوام پر پڑیں گے. اور یہ ان کوششوں میں وہ کافی عرصے سے وہ یہ اسٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام ہونا بڑا ضروری ہے. اور انہوں نے ساتھ اس بات کا بھی بھرملا اظہار کیا ہے کہ کئی معاملات کے اوپر جس وقت آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ایک جماعت کے ورکر کے لیڈر کی طرف سے کہ جو عمران خان صاحب کا جو اقتدار تھا اس میں بھی سعودی عرب ملوث تھا رجیم چینج میں. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ جس وقت پاکستان جو ہے IMF سے قرضوں کی بات چیت کرتا ہے تو اس جماعت کی طرف سے جو ہے ان کو خط لکھے جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا قرضہ نہ دیے جائے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ قرضہ میرا مطلب ہے کہ پاکستان آرمی کو نہیں ملنا، یہ جو حکومت ہے اس کو نہیں ملنا، یہ قرضہ اگر ملنا ہے تو پاکستان کو ملنا ہے، پاکستان کے عوام کو ملنا ہے. اور ان جو معاملات کے اندر جتنے بھی ہیں یہ سارے عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہوتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نفرت انگیز جو ہے باتیں ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے. جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اس پر جو ہے نا بڑی جی بالکل چوہدری صاحب، انہوں نے پھر یہ بھی فرمایا کہ فوج اور فوجی ادارے جو ہیں، فوج کے ذیلی ادارے جو ہیں، ان کی طرف سے ملک کی معیشت میں جو ہے نا کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ 300 ارب سے زائد، یہ غالباً میں فگر کوئی تھوڑی سی بھول رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ فوجی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ٹیکسوں کی مد میں حکومت کو ادا کیے گئے. جی بالکل، انہوں نے 3-4 اس قسم کے حوالے دیے. انہوں نے فوجی فرٹیلائزر کا حوالہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈیفینس آفیسر اتھارٹی کا بھی حوالہ دیا کہ کتنے ارب روپے جو ہیں وہ انہوں نے اس کی مد میں دیے ہیں. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جتنا بھی ریونیو جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں پاکستان آرمی اور اس سے جو ملکہ ادارے ہیں وہ پے کر رہے ہیں. اچھا چوہدری صاحب، میجر جنرل جو ہے ISPR، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایسے زہریلے میڈیا کے ماحول میں رہتے ہیں جہاں جھوٹ اور پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ کون سا میڈیا ہے اور یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سر یہ بڑا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مختصر سا اس پر انہوں نے اس پر جواب دیا ہے. وہ اب اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کون سے میڈیا کی بات کر رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے. جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت پاکستان آرمی کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے یا دیگر پاکستان کے جو ادارے ہیں، سلامتی کے جو ادارے ہیں، ان کے خلاف جو مہم چلائی ہے، انہوں نے اس کے بقائے کہا ہے کہ ہم جو ہے ایک زہریلے جو ہے نا جو میڈیا کے اندر رہ رہے ہیں. اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا جی چوہدری صاحب، میں تو اس پر یہ کہوں گا جی کہ پوری دنیا میں اس طرح مادر پدر آزادی میڈیا کو حاصل نہیں ہے جو پاکستان میں، جس کے منہ میں جو آتا ہے
وہ کسی بھی پاکستان کے ادارے پر الزام لگا دیتا ہے اور اس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. بہرحال یہ جو ہے نا زیادہ ڈیبیٹیبل ہے بات, اس پر ہم اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے. اچھا, 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو, اس پر بھی انہوں نے کچھ اظہار خیال کیے ہیں, کیا کہا؟ صاحب گزارش ہے کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کھل کر بولے, 2 گھنٹے سے زائد کی تھی اور بڑا کھل کے بولے ہیں. اور آج انہوں نے آپ کے ملک کے لیے, آپ کی سیاست کے لیے, آپ کی حکومت کے لیے کچھ راستے بھی متعین کر دیے ہیں. اور اب جو عقل مند ہیں, جو عقل و شعور رکھتے ہیں, ان کو بالکل سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاک فوج کیا چاہتی ہے اور آگے وہ کیا کرنا چاہتی ہے. دوسری جو بات آپ نے آپ کا جو کوشچن ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے 6 ججز کے بارے میں جو بات کی ہے, اس پر انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور آج بھی اس کے اوپر جو ہے نا سماعت ہوئی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر جو ہے میں کوئی بات کروں, تو اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اچھا چوہدری صاحب, بہت باتیں آ رہی تھی مختلف جو ہے نا سیاسی حلقوں کی جانب سے کہ پاکستان نے جو ہے نا اپنے اڈے دے دیے ہیں غیر ملکیوں کو, اور اس پر بھی کچھ اظہار خیال کیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ وہ بھی تھوڑا سا. طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں, بلکہ ہمارے تو دوست ہیں لیکن آپ کے وہ قریبی ساتھی بھی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ مختلف نیوز ایجنسیوں میں کام کیا ہوا ہے. متین حیدر صاحب کا یہ کوشچن تھا کہ پاکستان نے جو ہے نا وہ فوجی اڈے دے دیے, تو بلکہ انہوں نے ابھی کوشچن پورا بھی نہیں کیا تھا, تو ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آدھے میں روک کر کھایا کہ بھائی میرے ہم نے کوئی فوجی اڈے نہیں دیے ہیں, نہ ہی ہمارا کوئی فوجی اڈے دینے کا ارادہ ہے. اس طرح کی قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ غلط ہیں. تو اس پر میرا مطلب ہے کہ وہ متین حیدر صاحب نے پھر آگے اس میں آرگومنٹ نہیں کی. جی بلکہ انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ بہت مزہ کا خیز بات ہے جی, اور اس طرح کی جو نا ہمارے فوج جو ہے یا حکومت سوچ بھی نہیں سکتی کہ کسی کو اڈے دیے جائیں گے. پھر انہوں نے سیاسی طاقت کے زور پر لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, یہ بھی انہوں نے کہا. یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان جو ہیں JUI وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے نا نہیں میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکوں گا کہ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بھی آپ کے دوست ہیں شہزاد صاحب, انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک جلسہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ حکومت کے خلاف جو ہے نا کمپین کی تیاری کر رہے ہیں, اور ان قریب جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں. پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی حوالہ دیا جاوید شہزاد صاحب نے کہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا الیکشن میں جو ہے نا ہروایا ہے. اور اس پر بھی انہوں نے اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے جاوید شہزاد نے کہ جیسے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے مولانا کے پاس سے جو ہے وہ بہت بڑی اسٹیٹ پاور ہے, اس پر پھر وہ آرمی ڈی جی آئی ایس نے جو بات کی ہے وہ آپ بتا رہے تھے. جی جوہری صاحب. اچھا دوسری طرف جو ہے نا آپ میں نے بھی کل ایک پروگرام کیا تھا, شاید آپ نے بھی بات کی تھی کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں جیل سے. اس پر پھر جو ہے نا عمر ایوب جنرل سیکرٹری جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے ایک سرکلر جاری کیا تھا خیبر سے کراچی تک, یعنی 4 صوبوں میں جتنے بھی صوبائی حلقے ہیں ان تمام صوبائی حلقوں میں جو ٹکٹ ہولڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یا جیتے ہوئے لوگ ہیں یا پھر وہاں پہ تنظیمی عہدیدار ہیں, ان کو سختی کے ساتھ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ 9 مئی کو اپنے اپنے حلقوں میں بڑی احتجاجی ریلیاں, جلسے, جلوس اور نکالیں, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑے بڑے کتبے, ان پر وہ بہت ساری ہدایات ہیں, ان کو عمران خان کی تصویر اس میں قیدی نمبر 804 لکھیں, اور 9 مئی کے جو یہ ملبہ ڈالا گیا ان کے بقول کہ ہم پر جو ملبہ ڈالا گیا اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں. ایک طرف یہ تحریک انصاف کا یہ جو ایک عمل ہے 9 مئی کے حوالے سے اس کی برسی مکمل ہونے پر وہ کرنے جا رہی ہے, دوسری طرف یہ جو پریس کانفرنس جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس پر بات چیت ہو رہی ہے ہماری, اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت وہ کسی طور پر بھی اجازت نہیں دے گی پاکستان تحریک انصاف کو یا کسی دوسرے جماعت کو کہ وہ سیاسی قوت کے زور پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرے. اور خدا نخواستہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف پلاننگ کر رہی ہے, اس سے ایک اور 9 مئی جو ہے نا وہ ابھر سکتا ہے. کیا کہیں گے چوہدری صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے
کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کی جو ہے واضح ہدایت ہیں پارٹی کے لیے کہ 9 مئی کو آپ نے کیا کیا کرنا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، اور دوسری طرف جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ آج جو ہے 7 مئی ہے، اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس آ گئی ہے اور اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے، جو باتیں کی ہیں، یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہیں۔ ایک طرف تو وہ جو ہے ثانیہ 9 مئی کے جو ہیں جن پر الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کے اوپر کہ انہوں نے یہ ثانیہ 9 مئی کروایا تھا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ثانیہ 9 مئی کے اوپر ہم قوم کو یہ بتائیں کہ یہ ثانیہ جو ہے یہ ہم نے سرزد نہیں ہوا ہے، یہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، اور ان میں جو بے گناہ لوگ ہیں اس وقت پکڑے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ اور دوسری طرف جو آپ نے بات کی ہے کہ ثانیہ 9 مئی کو روکنے کے لیے حکومت نے کیا پلاننگ کی ہے، اور دوسری طرف سے آج جو موقف آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، تو یہ میرا مطلب ہے کہ بالکل واضح اشارہ ہے، اور آپ اس کو بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو تیاریاں جو پاکستان تحریک انصاف نے کر رکھی تھیں وہ اتنی بھرپور جو ہیں یا یعنی ان کے خلاف جو نا بھرپور کریک ڈاؤن حکومت کی طرف سے جو نا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ان کو جو ہے نا یہ اس طرح کے احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اچھا چوہی صاحب، آخری سوال اور بڑا اہم سوال، بھاول نگر میں جو ایک واقعہ ہوا تھا پولیس اور فوجی جوانوں کا، اس حوالے سے جب وہ بات چیت کر رہے تھے تو ان کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو باڈی لینگویج ہے وہ دیکھنے کے قابل تھی، ان کے چہرے پر بڑی معصومیت اور ایک ہمدردی کے جذبات جو ہے نا وہ ابھر کر سامنے آئے۔ انہوں نے کہا جی کہ پولیس جو ہے نا فرنٹ لائن پر اسٹریٹ کرائم اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جو کام کرتی ہے، اور فوج بھی جو ہے نا وہ اس کا بھی کام تھوڑا اس سے اپ لیول کا ہے وہ کرتی ہے، تو یہ جو ہے نا ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو تھی اس کو جو ہے نا باہمی جو ہے نا وہ ختم کیا گیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بس میرے خیال میں تو دیکھیں گزارش ہے طاہر صاحب کہ انہوں نے خود ہی یہ بات بتا دی تھی کہ جو پولیس کے اور پاک آرمی کے درمیان جو بھاولپور میں جھگڑا ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر بھی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی گئی تھی، اور اس میں انہوں نے جو مورد الزام ٹھہرایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی جو میڈیا کا جو ہے اس میں کافی سارے انوالومنٹ تھی جس کی وجہ سے اس کو واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا، لیکن دونوں اداروں کے جو افسران ہیں انہوں نے آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو نہ صرف حل کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم کسی بڑے ایسے سانے سے دوچار نہیں ہوئے اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ حل ہو گیا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے چوہی صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے تو 2 گھنٹے جو ہے نا میجر جنرل احمد شریف چودھری میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ان کے سوالوں کے جواب دیے، اس پر اور بھی کافی ساری باتیں ہیں، لیکن کرکس جو ہے نا اس کا یہی ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں ملوث جو کردار ہیں ان کو سزا دینے کے لیے فوج جو ہے نا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح باتیں ہو رہی تھی کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ کچھ ریلیف ملے گا یا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس ثانیہ میں ملوث ہیں ان کو کچھ ریلیف ملے گا۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک عمران خان قوم سے آ کر معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک ان کے لیے کوئی جو ہے نا مذاکرات کے دروازے کھلے نہیں ہوں گے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پراپر فورم وہی ہے۔ بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں چوہی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔